طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باسلام کے جو آج ہم آپ کے سامنے سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں تو وہ ہدایہ کا سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج طلبہ کرام ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ وضو میں سنتیں کتنی ہیں۔ تو طلبہ کرام آپ نے سنتیں وضو میں پڑھی ہوں گی، بعض میں 15 ہیں، بعض میں 12 ہیں، لیکن آج ہم یہ سنتوں کے بارے میں اختلاف زیادہ ہے۔ بہرحال 10 سے کسی نے کم نہیں کہا ہے۔ آج ہم یہاں پر 9 سنتیں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، وہ بھی قرآن ہم حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے۔ قال وسنن الطہارۃ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضئ من نومہ، یعنی سنت وضو کی فرماتے ہیں کہ جب وضو کنندہ نیند سے بیدار ہو تو اس کے لیے دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے انہیں دھونا وضو کی سنتوں میں سے ایک ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے دور حاضر کے لیے نہیں ہے، بلکہ جیسے حالات بدلتے رہتے ہیں ویسے ہی مسائل بھی بدلتے رہتے ہیں، سمجھے؟ ویسی علماء کی رائے بدلتی رہتی ہے، ویسی قول بدلتے رہتے ہیں، مگر یہ سنت جو ہے، یہ سنت اب رائج نہیں ہے، تو اب یہ سنت بھی نہیں ہے، کیونکہ اب کہیں بھی پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کوئی سا دیش کہ جو مٹی کے برتن بناتا ہو اور پھر مٹی کے برتن بناتا ہو اور پھر اس میں یا پھر جو بڑا تالاب ہے، بڑا جو برتن ہے، اس میں آپ جو ہیں بنا دھوئے اس میں اگر آپ ہاتھ داخل کر لیں گے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وَسُنَنُ الطَّہَارَةِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ الْمُتَوَضِّئُ مِن نَوْمِهِ، جب وضو کی فرماتے ہیں جب وضو کنندہ نیند سے بیدار ہو تو اس کے لیے دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے انہیں دھونا وضو کی سنتوں میں سے ایک ہے۔ سب سے پہلی سنت، پہلے ہاتھ دھو لے، پھر وہ کیا کرے، پھر وضو کے برتن میں، کیونکہ پہلے کے برتن ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جس سے اپنے ہاتھ میں پانی لے لو، بلکہ اسی میں ہاتھ ڈالنا پڑتا تھا۔ اذا استيقظ احدكم من منامه، اب انہوں نے دلیل بھی دے دی حدیث پاک سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، جب تم میں سے کوئی بھی شخص نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، 3 مرتبہ دھوئے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس لیے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ، بات یبیتو مانے رات گزارنا، أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے لِأَنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّطْهِيرِ، اس لیے ہاتھ جو ہے وہ پاک کرنے کا آلہ ہے۔ کوئی بھی نجاست ہو انسان منہ سے صاف نہیں کرتا بلکہ ہاتھ ہی سے صاف کرتا ہے، تو ہاتھ کو پہلے دھو لینا ضروری ہے۔ اب فَيَسُنُّ الْبِدَايَةُ بِتَنْظِيفِهَا، تو اب کہتے ہیں لہذا شروع میں اس کا بھی صاف پاک کرنا مسنون ہوگا۔ اور یہ غسل گٹوں تک ہے، وَهَذَا الْغَسْلُ إِلَى الرُّسْغِ، یہ غسل گٹوں تک ہے، اس لیے گٹوں تک دھلنے سے پاکیزگی میں کفایت ہو جاتی ہے۔ گٹوں تو دھو لیں، سمجھے آپ؟ اب یہ حدیث پاک طلبہ اکرام، یہ حدیث پاک جو ہے وہ صحیح ستہ کی بڑی بڑی کتابوں میں ہے، اور یہ بخاری فی الوضوء باب الرقم 16 میں ہے، مسلم فی الطہارات حدیث رقم نمبر 87 میں ہے، ابو داؤد فی الطہارات باب 89 میں ہے، ترمذی فی الطہارات باب 19 میں ہے، ٹھیک ہے۔
دیکھیے وضو کی سنتیں میں صاحب کتاب نے اس سے پہلے وضو کے فرائض کو بیان کیے فرمایا، اب یہاں سے وضو کی سنتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ وضو کے فرائض کو بیان فرمایا، اب یہاں سے وضو کی سنتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ فرائض کا مقام و مرتبہ سنت کے مقابلے میں بڑا ہوا ہے، اس لیے الاولا فالاولا کے تحت پہلے فرائض کو بیان کیا، پھر سنت کی طرف متوجہ ہوئے۔ یعنی سب سے پہلے صاحب کتاب نے جو شروع فرمایا وہ فرائض کا بیان شروع فرما دیا، اور اس کے بعد میں فرائض کے بعد میں سنتوں کا۔ تو اب سنت کسے کہتے ہیں طلبہ کرام؟ سنن جو ہے یہ سنت کی جمع ہے۔ اب اس کا اصطلاحی معنی کیا آتا ہے؟ اس کا اصطلاحی معنی آتا ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، یعنی دین میں کوئی رائج طریقے کو نام کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن اب صاحب بنایا نے سنت کی تعریف یوں بیان کی ہے، ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی، وَلَمْ يَتْرُكُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، یعنی سنت ایسا طریقہ ہے کہ ایک مرتبہ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے ترک نہ کیا ہو۔ ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَتْرُكُهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، یعنی سنت ایسا طریقہ ہے کہ ایک مرتبہ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے ترک نہ کیا ہو۔ اب طلبہ اکرام آپ چلتے چلتے ایک بات اور دیکھ لیجئے، علامہ ابن حمام صاحب عنایہ اور صاحب بنایا وغیرہ نے ایک اور مفید بات تحریر فرمائی ہے، وہ یہ کہ صاحب ہدایہ نے فرائض وضو کو بیان کرتے ہوئے